السلام علیکم۔ 29 ستمبر 2025 سے شروع ہونے والا آزاد جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج آخر کار رنگ لایا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نوجوانوں کی ایک تحریک نے اپنے بیشتر اہداف پرامن طور پر حاصل کر لیے۔ جمہوری انداز میں چلنے والی ہر کامیاب تحریک ملک کو آگے بڑھانے اور طاقت کے توازن کو وقت سے ہم آہنگ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سو آئندہ کے لیے یہ تحریک بھی پاکستان کی سیاست کو متاثر کرتی رہے گی۔ پاکستان کے طول و عرض میں چلنے والی تحریکیں عام طور پر حکومت گرانے یا بنانے کے لیے رہی ہیں۔ ان تحریکوں کے سرخیل ہمیشہ وہی لوگ رہے ہیں جو آخر کار حکومت میں آ جاتے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کی تازہ تحریک ملک میں اپنی نوعیت کی واحد جدوجہد ہے جو حکومت گرانے کے لیے تھی، نہ بنانے کے لیے، بلکہ اس کا مقصد وحید نظام کو درست کرنا تھا، وہ بھی سارے ملک میں نہیں، محض ایک خطہ زمین پر جو پاکستان سے ایک مخصوص قانونی بنیاد پر جڑا ہوا تو ہے، مگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کا موضوع ہونے کی وجہ سے جداگانہ حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اس حیثیت میں بھی اس خطے کے لوگوں نے پاکستان بھر کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے کہ پرامن رہتے ہوئے بھی مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کی اس تحریک کی بنیادی خصوصیت ہے کہ یہ سیاست کے قریب نہیں گئی۔ اس کا ہراول دستہ شوکت نواز میر کی قیادت میں تاجر بنے۔ انہوں نے اپنے بنیادی مسائل اس رنگ میں اٹھائے کہ عوام کے سبھی طبقات ان کے ہمنوا ہو گئے۔ انہوں نے افراد کو تو اپنے قریب آنے دیا، مگر سیاسی جماعتوں سے فاصلہ برقرار رکھا۔ جو سیاستدان بھی اس تحریک میں شامل ہوا، اسے اپنی سیاسی جماعت سے کنارہ کشی ہی اختیار کرنا پڑی۔ یہ جدت پاکستان کے ارباب اختیار کے لیے حیران کن تھی۔ یہ لوگ پچھلے 3-3.5 برس سے ہر اجتماع کو سیاسی سمجھنے لگے ہیں، اور جہاں چند لوگ اکٹھے ہوں انہیں تحریک انصاف کا خوف لاحق ہو جاتا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی ابتدا میں یہی سمجھا گیا کہ شاید یہ آخر کار تحریک انصاف کے ساتھ مل جائے گی، اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو 26 نومبر 2024 کو اسلام آباد میں تحریک انصاف کے مظاہرین کے ساتھ ہوا۔ اسلام آباد پولیس اور نہ جانے کس کس ادارے کو آزاد کشمیر میں اس پرامن تحریک پر قابو پانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ قانون کے نفاذ کے نام پر گولیاں چلیں، اس تحریک کے مظاہروں میں حصہ لینے والوں کی جانیں گئیں اور آزاد جموں و کشمیر کے پولیس والے بھی جان ہار گئے۔ اس کے باوجود یہ تحریک ہتھے سے نہیں اکھڑی، ارادہ پختہ رہا، قدم آگے کی طرف رہے، دلوں میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی موجزن رہا، مگر بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کا خیال نہیں چھوڑا گیا۔ آخر کار حکومت کو گھٹنے ٹیکنا پڑے اور اس نے مطالبات پورا کرنے کے لیے مذاکرات کا آغاز کر دیا۔ اس تحریک کی دوسری بڑی کامیابی آزاد جموں و کشمیر کے نوجوانوں کو متحرک کرنا ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ نوجوان متحرک تھے، انہیں رہنمائی میسر آ گئی۔ کشمیر کے دوستوں نے بتایا ہے کہ 15-16 برس کے نوجوان بھی سہولت کارو ہم تمہاری موت ہیں کے نعرے لگا رہے تھے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی فیصلہ ساز کور کمیٹی میں بھی نوجوانوں کی نمائندگی ہے۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کی عمر 30 سال سے بھی کم ہے۔ ان نوجوانوں کے پاس پیسہ تھا نہ اثر و رسوخ، بس اپنی ریاست کو ٹھیک کرنا مقصود تھا۔ ان نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ پلندری میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نوجوان رہنما امان اللہ کشمیری دوسروں کی گاڑیوں پر ارد گرد کے نوجوانوں کو منظم کرتے اور ان میں سے کوئی گاڑی بھی اپنے گاؤں تک نہ لے جاتے۔ یہ محض مثال ہے، ورنہ شوکت نواز میر اور ان کے دوسرے ساتھی اسی طرح اپنے وسائل سے کام چلاتے رہے۔ ان رہنماؤں کی سادگی دیکھ کر عام نوجوان ان کے ساتھ ملا، جو گھر سے کھا کر آتا یا گھر سے پکا کر لاتا اور 2-4 ساتھ والوں کو بھی کھلا دیتا۔ کوہالہ کے پل پر جب مختلف علاقوں سے آنے والے قافلے مظفر آباد جانے کے لیے اکٹھے ہوئے تو ارد گرد کے لوگوں نے ہی انہیں کھانے پینے کو کچھ دیا۔ زیادہ ہوا تو یہ کہ کسی خوشحال شخص نے چند دیگیں بنوا لی۔ نوجوانوں کی تحریک میں شمولیت کسی فرد کی حکومت کے لیے تھی، نہ کسی سیاسی جماعت کے اقتدار کے لیے۔ جو کچھ تھا بس نظام کو درست کرنا تھا۔ نوجوانوں کی یہ راست فکری انڈونیشیا، نیپال، بنگلہ دیش میں بھی دکھائی دی کہ نظام کو راہ پر ڈال کر سب گھروں کو لوٹ گئے۔ آزاد جموں و کشمیر میں البتہ یہ فرق ضرور پڑا ہے کہ اب نوجوان ادب و احترام سے اپنے علاقے کے افسروں سے بجٹ اور ان کی گاڑیوں کے متعلق سوال ضرور کر رہے ہیں۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کئی اعلیٰ افسر قیمتی سرکاری گاڑیوں کی بجائے دفتر جانے کے لیے چھوٹی گاڑیاں یا موٹر سائیکل استعمال کرنے لگے ہیں۔ اس تحریک کی تیسری بڑی کامیابی اپنے خلاف پروپیگنڈا کو ناکام بنانا ہے۔ پاکستان میں سرکاری سرپرستی میں اس تحریک پر بھارت نواز، راکا ایجنٹ اور پاکستان مخالف ہونے کے الزامات لگائے گئے۔ ایک موقع پر ریاست کے حاضر سروس وزیر اعظم اپنے پیشروؤں کے ساتھ مل کر سائفر لہراتے رہے، جس کے مطابق اس تحریک کو بھارتی حمایت حاصل تھی۔ ایکس یعنی ٹویٹر پر بڑے بڑے جید لوگوں نے اس تحریک کو بھارتی اعلی کار قرار دیا۔ ان لغو الزامات کا جواب تو خیر کسی نے کیا دینا تھا، اس جد و جہد میں شامل کسی ایک شخص نے بھی ان پر اعتبار نہیں کیا۔ آخر کار سائفر لہرانے والے آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق خود انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے مذاکرات کر رہے تھے جنہیں یہ بھارتی ایجنٹ قرار دے رہے تھے۔ غدار، ایجنٹ یا اس طرح کے الزامات پاکستانی سیاست میں ہر اس شخص پر لگے ہیں جو آسمان کی بجائے زمین کی طرف دیکھ کر بات کرتا ہے۔ ہوتے ہوتے اب یہ الزامات اس قابل بھی نہیں رہے کہ ان پر بات کی جائے۔ البتہ کشمیر کا معاملہ مختلف رہا ہے۔ وہاں لوگ پاکستان کو اسی طرح عزیز از جان رکھتے ہیں جیسے پاکستان میں رہنے والے ہم جیسے مردودان حرم، مگر بھارتی ایجنٹ کا تانا وہاں کام آتا تھا۔ اب یہ حربہ آزاد جموں و کشمیر میں بھی کند ہو گیا ہے اور محض امید ہے کہ آئندہ کہیں بھی استعمال نہیں ہوگا۔ پاکستان میں حکومت سازی دو عناصر کا مرکب ہوا کرتی تھی: عوام کا ووٹ اور آسمان کی منظوری۔ ان دو عناصر میں سے اول الذکر یعنی عوام کے ووٹ کی اہمیت تو 8 فروری 2024 کو ختم کر دی گئی۔ اب صرف آسمان ہے جو طے کردہ کرسیوں پر اپنے دلبروں کو بٹھاتا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں یہ صورت ہمیشہ سے تھی۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وہاں متعین ایک لائق فائق افسر صاحب کا نام بچے بچے کی زبان پر آ گیا۔ ان سے یہ بھی منسوب کیا گیا کہ انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مقابلے پر کچھ گروہوں کو لانے کی ترکیب بھی آزمائی، مگر یہ چل نہ سکی۔ اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا جتن کیے ہوں گے، مگر کچھ نہ ہو سکا۔ آخر کار جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 9 آموز فنکاروں نے ہی میلہ لوٹ لیا۔ یہ کہانی کہنے کی ہمت سے یہ فقیر محروم سے ہی، مگر مظفر آباد میں بہت سے کہنے والے کہہ رہے ہیں۔ ایک دو تو اس کی ویڈیو بھی بنوا لیتے ہیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے سابق جج سید منظور حسین گیلانی 2010 میں ریٹائر ہوئے تو جناب نواز شریف نے انہیں فون کیا اور مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت دی۔ انہوں نے یہ دعوت جزوی طور پر قبول کر لی اور کہا، میاں صاحب آپ پاکستان سے آزاد کشمیر آ رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کے ایک عبوری صوبے کے شہری ہونے کے ناطے قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی بیٹھیں۔ اس پر جناب نواز شریف نے کہا، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ پھر جناب حکومت میں آئے تو مرحوم سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا جس نے گلگت بلتستان کے لیے پاکستان کے اداروں میں نمائندگی کی سفارش کی اور یہی اصول آزاد جموں و کشمیر پر بھی لاگو کرنے کے لیے کہا۔ یہ وہ سفارش تھی جو جسٹس منظور حسین گیلانی پچھلے کئی سالوں سے کر رہے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ یہ سب کچھ داخل دفتر ہوا اور بات ختم ہو گئی۔ اب تو جناب نواز شریف کی رہنمائی، ان کے برادر خورد جناب شہباز شریف کی سربراہی اور جناب آصف علی زرداری کی معاونت سے قائم حکومت اپنی بقا کے لیے ہر وقت آسمان کی محتاج ہے۔ جب واقعی حکومت تھی تو کچھ نہ کر پانے والوں سے بدگمانی یہ ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کی اسمبلی میں مہاجرین جموں و کشمیر مقیم پاکستان کی 12 نشستیں حکم آسمان پر باقی رکھی جائیں گی۔ وجہ اس کی پھر وہی ہے کہ ان کے ذریعے آزاد جموں و کشمیر کے مینڈیٹ میں حسب ضرورت توڑ پھوڑ کر کے اسے اپنی مرضی کے تابع رکھا جائے۔ اب اگر لوگوں کو نظر انداز کر کے مرضی آسمان کے تابع ہو کر جموں و کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اس بنیادی مطالبے کو رد ہی کرنا ہے تو پھر کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ البتہ تابش دہلوی نے کہا تھا، آسماں سر پہ ہے جہاں جاؤں، یہ زمین لے کر اب کہاں جاؤں۔ شکریہ۔